ایک شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا یہ صرف شعر ہی ہے یا کوئی ایسا واقعہ بھی موجود ہے، یا حضرت مولانا جمیل قادری صاحب نے یہ اپنے ذوق کے تحت یہ شعر لکھا؟ تو اس پر ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، اٹھائیے معجم الکبیر۔ صحابی کا نام ہے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، آپ مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، تڑپ کر گرے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی وفات بھی حضور کی گلیوں میں ہو رہی ہے۔ حضرت امام مالک ساری زندگی مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ کاش میری وفات حضور کے شہر مدینہ میں ہو جائے۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور شہادت کی موت حضور کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ تو حضرت زید بن خارجہ آپ مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، تڑپ کر گرے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی میت کو لایا گیا، خواتین اکٹھی ہو گئی، مرد اکٹھے ہو گئے، لوگ باتیں کرنے لگے کہ میں نے آج صبح ہی ان کو دیکھا، لگتا نہیں تھا کہ یہ ایسے دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ لوگ رونے لگے، ایک چیخو پکار کا عالم تھا کہ آپ کے کفن کے نیچے سے آواز آئی انصتو ایھا الناس۔ حدیث کے لفظ ہے مرتین، 2 دفعہ۔ آواز کیا تھی کہ اے لوگو خاموش ہو جاؤ، اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا کہ آپ کے ہونٹ بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، سینے اور حلق کے درمیان سے آواز آ رہی ہے۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی تھی۔ فرمایا حضرت زید بن خارجہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ النبی الامی ہوا خاتم الانبیاء۔ کہا لوگوں چپ کر جاؤ، لوگوں چپ کر جاؤ۔ جب لوگ چپ کر گئے تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، النبی الامی، یہ نبی امی ہے۔ اور فرمایا یہ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، نبی امی ہی نہیں، فرمایا ہوا خاتم الانبیاء، یہ نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کر دینے والے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حاضرین گرامی قدر، میری گفتگو آج کی ختم ہوئی۔ ہم سب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ زندگی میں کوشاں رہیں گے، قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھیں گے، ان کی شادیوں میں نہیں جائیں گے، ان کو اپنی شادیوں میں نہیں بلوائیں گے، ان کے جنازوں پر نہیں جائیں گے، ان کو اپنے جنازوں پر دعوت نہیں دیں گے۔ ہر طریقے سے ہم قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔